حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نیک شخص نے حجاج بن یوسف کو اس طرح ادب نہ کیا جیسا ادب دوسرے کرتے تھے، اور وہ اس ادب کی توقع رکھتا تھا۔ حجاج بن یوسف کو اس کی شخص پر غصہ آ گیا اور اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو قتل کر دو، اس کی کھال ادھیڑ دو۔ حجاج بن یوسف کا حکم سننے کے بعد وہ نیک شخص پہلے تو ہنسا پھر رو پڑا۔ جناب حجاج نے جب یہ عجیب معاملہ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو پہلے ہنسا ہے اور پھر رونے لگ گیا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں اس بات پر ہنسا ہوں کہ میں اپنے رب کے حضور اچھی حالت میں جاؤں گا، جبکہ میرے کندھوں پر کسی کا ظلم کا بوجھ نہیں ہوگا۔ میری حالت مظلوم کسی ہوگی جو اللہ عز و جل کی رحمتوں سے نوازے جائیں گے، جبکہ میں رویا اس وجہ سے تھا کہ مجھے زمانے کی بے حسی پر افسوس ہوا کہ میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ حجاج کے مشیروں میں سے ایک مشیر نے جب اس نیک شخص کی یہ بات سنی تو حجاج بن یوسف سے سفارش کی کہ جان بخش دی جائے، اور اگر اسے قتل کیا گیا تو پھر یہ اکیلا قتل نہیں ہوگا، بلکہ کئی جانیں اور بھی ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اس شخص نے نہایت مؤثر انداز میں حجاج کو نصیحت کی تھی، مگر اس بدبخت نے اپنا فیصلہ نہ بدلا اور اس نیک شخص کو قتل کروا دیا۔ حجاج کے جس مشیر نے اس کی سواری کی تھی وہ بے حد ملعون تھا۔ اس رات اس نے نیک شخص کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ پر جو ظلم ہوا اس کی تکلیف کچھ دیر کی تھی، مگر اس ظالم حجاج پر اس کے ظلم کا عذاب ہمیشہ رہے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ ظلم اور مظلوم دونوں کو اس فانی دنیا سے جانا ہے اور دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ مظلوم چونکہ بے گناہ تھا اس لیے اس کا انجام بخیر ہوگا، جبکہ ظالم کو اپنے ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جوانی کے دنوں میں ایک رات ہم کچھ دوست گپ شپ کر رہے تھے اور ہر شخص بلبل کی طرح مانند چہک رہا تھا اور پھول کی مانند مہک رہا تھا۔ اس محفل میں ایک بوڑھا شخص بھی شامل تھا، لیکن وہ گفتگو میں حصہ نہ ہی لے رہا تھا۔ ایک نوجوان نے کہا کہ اے بڑے میاں، آپ کس سوچ میں گم ہیں؟ آپ بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں، ہنسیں، بولیں اور گفتگو کریں۔ اس بزرگ نے ایک سرد آہ بھری اور بولا کہ برخوردار صبا کے جھونکوں سے جھومنا جوان درختوں کو ہی زیب دیتا ہے، اور درخت اس وقت ہی جھوم سکتا ہے جب اس کی شاخیں بھری ہوئی ہوں۔ اگر بوڑھا درخت خود کو جنبش دے تو وہ ٹوٹ جائے گا، جب جوانی کی رات ختم ہو جائے تو وہ ہوس کو سر سے نکال دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جوانی کی مستی نے مجھے کھانے اور پہننے کی فکر عطا کی اور دین سے غافل رکھا۔ صد افسوس کہ یہ قیمتی دور فضول خواہشوں کی نظر ہو گیا۔ میری حالت تو اس استاد کی سی ہے جس نے بصد افسوس اپنے شاگرد سے کہا کہ حسرت ہے کہ وقت ختم ہو گیا اور ابھی بہت سے کام باقی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شکایت میں بیان کرتے ہیں کہ انسان جب جوانی کے نشے میں سرشار ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی جان کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے جیسے صحت جواب دی جاتی ہے تو پھر وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش وہ دور لوٹ آئے اور اس نے غفلت میں جو وقت ضائع کیا اسے اللہ عز و جل کی یاد میں بسر کر سکے۔